تیسرا اس نے کیا کیا، جب وہ یہاں سے فارغ ہوا نا مسلم بن عقبہ، تو یہاں سے مکہ کی طرف رواں دواں ہوا، تو مسلم بن عقبہ جو ہے راستے میں ہی واصل جہنم ہو گیا، اس کو موت آ گئی۔ اب یزید کے حکم کے مطابق کسی اور کو سپہ سالاری دی گئی، تو جب مکہ میں پہنچے تو وہاں پر جا کر صحابہ کے ساتھ ایک پہلے جنگ چھڑی، اور اس جنگ کے اندر صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، دیکھیے کہ ذی الحجہ کے 27 تاریخ کو یہ واقعہ جو ہے اس کی ابتدا ہوئی مدینہ سے۔ مدینہ پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا، مدینہ کے رہنے والوں پر۔ اب آگے ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ آیا، صفر کا مہینہ آیا، ربیع الاول کے مہینے تک مکہ کے اندر یہ جنگ چھڑی رہی، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ 64 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، منجنیق کے ذریعے یزیدیوں نے پتھر برسائے، کس پر؟ کعبۃ اللہ پر۔ کعبۃ اللہ پر جب پتھر برسائے گئے تو کعبۃ اللہ کا جو دیواریں ہیں وہ بھی جل گئی، جو غلاف ہے وہ بھی جل گیا۔ آج میں اگر آپ کو کہوں کہ کوئی بندہ جائے، اتنی محبت اور اتنا پیار کرتا ہے اس بیت اللہ سے، جس کی زیارت کے لیے ہم تڑپتے ہیں اور ہم اپنی جان و دل پیش کرتے ہیں کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے، میں بیت اللہ کو دیکھ لوں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں۔ وہ بیت اللہ جس کو ایک بار دیکھو، اللہ اکبر، جو بھی خواہش ہو، جو تمنا ہو، اللہ وہ دعائیں پوری کرتا ہے، وہ خواہشیں پوری کرتا ہے۔ اگر کوئی میں کہوں کہ آپ جاؤ اور وہاں سے غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا کاٹ لو تو وہاں کیا حشر ہوگا، پکڑ لیں گے، اور جناب جو معاملات کریں گے۔ تو بتائیے، جو بیت اللہ کے غلاف کو جلا دے اور بیت اللہ کی دیواروں کو جلا دے، پھر ہم اس یزید کے ساتھ حضرت کیسے لگائیں، کیسے کہیں کہ وہ رحمت اللہ تعالی علیہ؟ ہم رحمت اللہ نہیں کہیں گے، ہم لعنت اللہ کہیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ یزید کے بارے میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ سیاہ کارنامے تھے۔ حسین ابن علی کو شہید کیا اور مدینہ پر حملہ کروایا، مکہ پر حملہ کروایا، اور پھر کہتے ہیں جی جناب یہ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ تو بڑی اچھی طبیعت کا مالک تھا۔ جب یزید ہی نے سارے حکم دیے تو پھر ہم اس کو اچھا کیسے سمجھ؟ معزز سامعین کرام، یزید کا خبث باطن، یزید کی جو لانیت تھی، لادانیت، اور اس کا فسق و فجور جو ہے، اور اس کا جو ظلم و ستم تھا، یہ سارا اس نے اس لیے کیا کہ میں اپنی سیاست کو بچا۔ جب کچھ نظر نہ آتا ہو، جب کردار اچھا نہ ہو، جب آپ کی سیاسی باغ دوڑ جو ہے وہ کمزور ہو، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ظلم و ستم کیا جاتا ہے لوگوں پر، تاکہ میں جو ہے یہ سیاست کو سنبھالا دے سکوں، میری جو سیاست ہے، میری جو بادشاہی ہے وہ آگے چل سکے۔ احباب گرامی قدر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا میں وہ قربانیاں دی ہیں جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانا ہے اور آپ کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قدم قدم پر کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت میدان کرب و بلا کے اندر جتنے بھی شہداء اور امام علی مقام اور اس کے بعد صحابہ اکرام جو شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔